جا رہے ہیں، اتنے میں ایک دیہاتی، ایک اعرابی آتا ہے، اس کو بہت تیز پیشاب لگا ہوا ہے، وہ آتا ہے، وہ نہیں سمجھ پایا، دروازہ کھولا، انٹر ہو گیا، اس کو نہیں معلوم کہ مسجد، اس زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہماری عالیشان مسجد، مینارہ لگا دیا اور مینارے کے اوپر بتی چمک رہی ہے اور دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے۔ اس زمانے میں مسجدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، ایک گھر کی نما بنا دی، دیواریں کھڑی کر دی اور کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ گھر ہے کہ مسجد ہے، تو وہ نہیں سمجھ پایا، آیا مسجد نبوی کے اندر گھس گیا اور آتے ہی اس کی ایک بیچوں بیچ مسجد میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ ادھر بیٹھے ہیں، اس نے ادھر منہ گھمایا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا، اٹھنے لگے اس کو مارنے کے لیے۔ ہر کوئی ہماری مسجد میں کوئی پیشاب کرے تو ہمارا بھی غصے میں حال برا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اٹھتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں، کیا کر رہا؟ اللہ کے نبی صحابہ کو ڈانٹ رہے، نہیں نہیں، بیٹھو 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 بیٹھو، اور اس کو کہہ رہے ہیں کر لو، سب تو کر ہی چکا تھا تو کیسے روک لیتے؟ پیشاب روکتا تو ہے نہیں۔ جب کوئی کرنے بیٹھ جائے تو وہ چاہے کتنا روکنے کی کوشش کرے پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ اب اگر اس کو اسی حالت میں بھگایا جاتا، وہ بھاگتا ضرور لیکن وہ تھوڑا ادھر گرتا، تھوڑا ادھر گرتا، تھوڑا ادھر گرتا، ابھی تو مسجد کا ایک حصہ ناپاک ہو رہا تھا، اب اگر اس کو اسی حال میں بھگاتے تو پتہ نہیں کتنے حصے مسجد کے ناپاک کرتا ہو۔ تو آپ نے کہا نا کرنا کرنا، صحابہ نبی کا فرمان ہو، صحابہ رک گئے اور اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں مسجد میں پیشاب ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کر لینے تو۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے کہا ادھر آؤ، ہم لوگ بہت جلدی فتویٰ دے دیں گے ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی ناپاکی صرف اس ٹائپ کی ہے کہ آپ کو نہ پانی ملا نہ ڈھیلا ملا اور آپ نے جلد بازی میں مسجد میں پیشاب باہر پیشاب کر لیا اور آپ پانی سے استنجا نہیں کر پائے، تو ایسی ناپاکی کے اندر آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ کی ناپاکی دوسری ٹائپ کی ہے۔ دوسری ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ رات میں سوتے ہوئے اگر آپ کی بدخوابی ہوئی ہے اور اس میں آپ کا احتلام ہوا ہے یا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، جنبی ہیں، اگر آپ کی وہ ناپاکی ہے تو ایسی پوزیشن میں آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ دونوں میں تھوڑی سی کنڈیشن کا فرق رکھیے گا۔ تو ابھی تو وہ ناپاکی اس کی یہ تھی، اب رات میں بیوی سے ملا کہ نہیں ملا وہ کون جانتا ہے، کون دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے تو جب تک آپ جانتے نہیں تو آپ کہہ نہیں سکتے، حکم نہیں لگا سکتے۔ تو آپ نے دیکھا اس نے مسجد میں پیشاب کیا، آپ نے جب پیشاب کر لیا صحابہ دوڑے، آپ نے ان کو روک دیا، جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، وہ نبی کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور آ کر بیٹھا تو اللہ کے نبی نے اسی کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی سے کہا اٹھو، وہ اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہ پانی بھر کر لاؤ۔ وہ پانی کا ایک ڈول ہے اتنا بڑا، کنویں سے کھینچا اور بھر کر لائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہریقوہ، جاؤ اس پانی کو اس کے پیشاب پر بہا دو، اس پانی کو اس کے پیشاب کی جگہ پر ڈال دو۔ اس بدوی سے، اس دیہاتی سے کام نہیں کروا رہے ہیں بلکہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دیکھیے اخلاق۔ میں نے کیا کہا تھا؟ چمتکار سے اسلام نہیں پھیلا، میں نے کیا کہا تھا؟ معجزوں سے اسلام نہیں پھیلا، لیکن یہ اخلاق دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول اس کو کہ دیکھو پیشاب تو تم نے کیا، میں چاہوں تو مار مار کے بھی تم سے مسجد دھلوا سکتا ہوں، لیکن نہیں، اخلاق دکھا رہے ہیں۔ صحابی سے کہا جاؤ پانی بھر کے لاؤ، وہ پانی بھر کے لائے، کہا پانی پیشاب کی جگہ پہ ڈال کے دھو دو۔ غصہ آئے گا نا کہ کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں پیشاب کر دے، کوئی ہم سے کہے ججی صاحب دھو تو دیں گے، لیکن غصہ آئے گا، کمینہ پیشاب تو نے کیا، ہم تیرے باپ کے نوکر لگے، غصہ تو آئے گا۔ لیکن صحابی کو غصہ نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ وہ اس لیے پیشاب نہیں دھو رہا ہے کہ یہ کافر کا ہے، بلکہ اس لیے اس کے پیشاب پر پانی ڈال رہا ہے کیونکہ حکم جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ صحابہ کی سوچ یہ تھی، ہماری سوچ یہ کہ اس کا پیشاب میں دھوں گا نہیں دھوں گا،
صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی پیشاب اگرچہ کافر کا دھو رہے ہیں لیکن سوچ کیا تھی ہم اس کافر کا پیشاب نہیں دھو رہے ہیں بلکہ حکم ہم جناب محمد رسول اللہ کا مان رہے ہیں. حکم مانیں گے تو ثواب ہے, وہ ثواب کے لیے دھو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. پانی ڈالا, اس کی گندگی کو, غلاظت اور ناپاکی کو دھل دیا, پاک کر دیا, دھو دیا. پھر آپ کے پاس وہ بھی بیٹھ گئے. اب آپ نے اس کافر, اس بدوی, اس دیہاتی سے کہا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہ میں محمد رسول اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. یہ جس جگہ پر تم نے پیشاب کیا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کوئی گھر نہیں ہے, کسی کی جاگیر اور زمین و جائیداد نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اے دیہاتی, اے اعرابی, اے بدوی, یہاں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں. یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے. آئندہ خیال رکھنا, آئندہ اس مسجد میں کبھی پیشاب, اللہ کی گھر میں پیشاب مت کرنا. کسی بھی مسجد میں, یعنی جہاں بھی عبادت ہو رہی ہو وہاں نماز ہو رہی ہو وہاں تم پیشاب مت کرنا. جاؤ, اتنی سی گزارش ہے تم سے. نبی کی حکومت ہے, نبی ذمہ دار ہیں, صحابہ پورا کا پورا کنٹرول میں ہیں, مار سکتے ہیں, اس کو بندک بنا سکتے ہیں, اریسٹ کر سکتے ہیں, ناطقہ بند کر سکتے ہیں, سب کچھ. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پیشاب بھی صحابی سے دھلوایا, اور اس سے کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں, میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, اللہ نے رسول بنایا اس لیے میں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوں. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اور اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. آئندہ خیال رکھنا. جاؤ, اگر جگہ بھول گئے ہو تو بتاؤ, ہم تمہارے ساتھ کسی صحابی کو کر دیں, وہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا. کہا نہیں, گھر جانتا ہوں, راستہ معلوم ہے. اٹھا اور چل دیا, لیکن جا رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, کیونکہ نام سنا تھا محمد رسول اللہ کا, کبھی اتنے قریب سے دیکھا نہیں تھا. دیکھ رہا بار بار, پھر جاتا ہے آگے, پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے. اس کے چہرے کی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ گھائل ہو چکا ہے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر. اس کے چہرے اور پیشانی کا پسینہ یہ بتلا رہا تھا کہ وہ نبی کی تعلیم کے آگے اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. اس کی گردن کٹ چکی ہے نبی کے اخلاق کے آگے, وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے. یہ وہی محمد جس کا غلط تصور ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ محمد جادوگر ہے, محمد کاہن ہے, محمد کی آواز جس کے کان میں جاتی ہے وہ بددین ہو جاتا ہے, محمد جس نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا, یہ تصور جس کا ہمارے دماغ میں بھرا گیا. جیسے آج ایک پارٹی کے لوگ مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے دیش کے اندر یہ غلط فہمی بھرتے ہیں اور مسلمانوں کو آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پورے ہندوستان کی عوام اب جاننے لگی ہے کہ دہشت گردی ہے کیا, ٹیررزم ہے کیا, آتنکواد ہے کیا. اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس نے سوچا کہ ہمارے بارے میں ہماری قوم نے کیا کہا تھا نبی کا تصور, اور محمد رسول اللہ نے تو مجھے مارا بھی نہیں, ڈانٹا بھی نہیں, پھٹکارا بھی نہیں, اور ہم کو ایسا بتایا گیا نبی کے بارے میں. دیکھیے, اللہ کے نبی نے اس کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے, اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی ٹپکتا ہوا نہیں دکھایا تھا, کوئی معجزہ نہیں کیا تھا اس کے سامنے, صرف اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا اس کے سامنے. وہ مسجد سے نکلتا ہے, اس کی گردن اللہ کے رسول کے اخلاق سے کٹ چکی ہے, اللہ کے رسول کی اخلاق کی تلوار سے کٹ چکی ہے, وہ گھائل ہو چکا ہے. وہ اپنی قوم کے اندر جاتا ہے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, بڑے سست نظر آتے ہو. کہتا میری قوم کے لوگوں, تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے, تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے, تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں, ہم نے کون سی بے وفائی کی ہے. کہا کہ تم نے محمد رسول اللہ کا کریکٹر ہمیں صحیح نہیں بتایا ہے, تم نے یہ کہا ہے کہ وہ جادوگر ہے, تم نے کہا ہے کہ وہ کاہن ہے, تم نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا قصہ گو انسان ہے, تم نے کہا ہے کہ جو اسے ایک بار ملتا ہے وہ بددین ہو جاتا ہے, تم نے محمد کی شکل مجھے دوسرے انداز سے پیش کی ہے. لیکن اللہ کی اس ذات کی
قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ سے زیادہ اچھا انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ لوگوں، تمہاری ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو تم 27 سال لڑتے ہو، ایک بکری کے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی سے اور اس کی پوری نسلوں سے لڑتے ہو 27 سال تک۔ ہم نے تو محمد کی مسجد میں پیشاب کر دیا، اتنا بڑا کانڈ، جس مسجد میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس مسجد کے اندر میں نے پیشاب کر دیا، اور میرے پیشاب کرنے کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے پیشاب نہیں دھلوایا، اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنے آدمی سے میری گندگی صاف کروائی اور مجھ سے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، ما قہرنی وما شتمنی وما غضبنی، تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کی قسم ما قہرنی، اتنا بڑا غلط کام کرنے کے بعد بھی محمد مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، ما قہرنی، قہر بن کر نہیں، ہمارے اوپر برپا ہوئے، وما شتمنی، اتنا بڑا کانڈ کرنے کے بعد بھی محمد رسول اللہ نے مجھے گالی نہیں دی، وما غضبنی، اور نہ میرے اوپر غضبناک ہوئے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کرودت ہوئے کہ یہ کیا، کچھ نہیں کیا، مجھے پیار سے سمجھایا۔ لوگوں، تم نے مجھے اب تک جس رشتے سے دور رکھا، آج میں اس رشتے کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہوں، ہمت ہے روکنے کی تو روک سکو، جاؤ، آج میں پوری سوسائٹی کو ریجیکٹ کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور میں اس ہستی سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں جس کے پاس ایسے اعلیٰ اخلاق ہیں، ایسے اعلیٰ کردار ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آیا پھر مسجد نبوی کی چوکھٹ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو محمد رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، جیسے اپنے قریب بٹھایا اس نے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ حکمت کیا ہے؟ مسجد میں پیشاب کرنے آیا، آپ چاہتے تو اس کو اسی وقت بھگا سکتے تھے، پیشاب کرنے کے بعد سزا دے سکتے تھے، جرمانہ لگا سکتے تھے، اس کے رشتہ داروں کو بلا کر طلب کر سکتے تھے، اریسٹ کر سکتے تھے، مسجد اس سے دھلوائی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ نبی کے قریب نہیں آتا۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو اخلاق کا برتاؤ اس کے سامنے پیش کیا، جو کریکٹر اس کے سامنے رکھا، جو کلیجہ نکال کر آپ نے اخلاق کا اس کے سامنے پیش کر دیا، اس سے وہ ایسا گھائل ہوا کہ پھر وہ اسلام لائے بنا نہیں رہ سکا، اور اسلام لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھی، حکمت، یہ دور اندیشی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج ہم دوسروں کو مٹھائی ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ تم نے جو چاہا لو ہم نے پورا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت ضرورت ہے حکمت عملی کو اپنانے کی، بہت ضرورت ہے ہمیں دور اندیشی کو اپنانے کی، بہت ضرورت ہے عقل مندی سے کام لینے کی، ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے حالت ایسی ہے، آپ یقین مانیے بہت جلدی اور بھی مدعے اٹھنے والے ہیں۔ آپ کن کن مدوں پر جلوس نکالیں گے، آپ کن کن مدوں پر آپ احتجاج کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہاتھی بننے کی کوشش کیجئے، خاموشی کے ساتھ چلتا رہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سورج پر اگر کوئی تھوکتا ہے تو سورج پر تھوک نہیں پڑتا ہے، وہ تھوک الٹا اس کے منہ پہ آتا ہے۔ اسلام کی نشو و نما اور اچھی تعلیم کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے، اگر ایک حجاب کے خلاف کوئی اڑتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نہیں، غیر مسلموں میں ہی ہمارے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے مندر کے پجاریوں نے اور کتنے مندروں کے پنڈتوں نے حجاب کے فیور میں بیان دیے ہیں اور یہ بولا ہے کہ کوئی اگر پردہ کر رہا ہے، حجاب پہن رہا، اپنے جسم کو چھپا رہا ہے، تو یہ اس کو تو سمانت کرنا چاہیے، ورنہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کون ہے جو حجاب میں جائے؟ اگر کوئی ہمت کر رہا ہے حجاب میں جانے کی تو اس کو ایوارڈ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر آج بھی ایک لڑکی ایسی ہے جو پائلٹ ہے، جہاز کی پائلٹ ہے، جہاز اڑاتی ہے، اور وہ پاکستان سے سعودیہ ایئر لائنز کے ذریعے جاتی ہے، لیکن آج بھی اس کا چہرہ چھپا ہوتا ہے، ہاتھوں میں گلیوز ہوتے ہیں اور پیروں میں موزے ہوتے ہیں، آج بھی وہ
اسی کنڈیشن میں فلائٹ کو اڑاتی ہے، آج تک اس کو نہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر کوئی سرکاری کرمچاری اس کو دیکھ پایا، نہ پرائیویٹ کرمچاری اس کو دیکھ پایا، نہ سعودیہ کا کوئی سعودی آدمی اس کو دیکھ پایا۔ سعودی، کویت اور دبئی سے اس لڑکی کے لیے آفر آ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایئر لائن سے جڑ جائیے، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، لیکن اس لڑکی نے سارے پیشکش اور نوکریوں کی ڈیمانڈ کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں پاکستان کی لڑکی ہوں، میں اپنی شرم و حیا اور اپنے پردے سے پاکستان کی لڑکیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی لڑکیوں، اگر پردے میں رہ کر بھی تمہیں ترقی کرنا چاہو تو تم کر سکتی ہو، پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم یہ ایک مثال بننا چاہتے ہیں پاکستان کی لڑکیوں کے لیے۔ ایسی لڑکیوں کو سلیوٹ کرو، ایسی لڑکیوں کو سلام کرو میرے بھائیوں، جو صرف حجاب پہن کر ایک دردمندانہ اپیل لے کر تو آ جائیں، جذبات میں جے شری رام کے نعرے لگا کر اللہ اکبر کا جواب اس کی شکل میں دے دیا جائے، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی پاگل کتا ہمارے پیر میں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں۔ میرے بھائیوں اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسی لڑکیوں کے پردے کی ضرورت ہے جو چہرہ چھپائیں، ساکس پہنیں اور ہاتھوں میں گلیوز بھی پہنیں، اور ان کی شکل دوسرا نہیں دیکھ پا رہا ہے اور پھر بھی ترقی کر رہی ہوں، کہہ رہی کہ میں پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتی ہوں۔ میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ پردہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہماری وہ بچیاں جو کالجز اور یونیورسٹی میں تو پردے کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا ان کو گوارا ہے، ان کے موبائل نمبر لینا گوارا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا گوارا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے کی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر اسلام ہے تو پورا کا پورا اپنے اندر اپناؤ، اور نہیں ہے ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنا ہے چلو اس حد تک، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کے مد نظر، چناؤ کے مد نظر ایسا کیا گیا ہے۔ ابھی 2-4 دن کے بعد یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اب پلاننگ ہوگی، ہم دو ہمارے دو سے زیادہ بچے پیدا نہیں، اس پر بھی مسلمان جلوس نکالے گا۔ کوئی ضرورت نہیں جلوس نکالنے کی، ان سے کہو کہ ہاں بناؤ قانون، ہمیں منظور ہے، بناؤ۔ اور 2 سے زیادہ بچوں کی گنتی اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے لوگوں سے کرنا شروع کرو کہ تمہارے ہاں کتنے ہیں۔ بھائی تم کیا قانون بناؤ گے؟ 2 سے زیادہ جس کے بچے ہوں گے اس کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی، 2 سے زیادہ جس کے بچے ہوں گے اس کو MLA اور MP کا چناؤ نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ یہی تو قانون بناؤ گے؟ بناؤ۔ ہمیں MP میں ٹکٹ ملتے ہی کتنے ہیں، ہمیں MLA میں ٹکٹ ملتے ہی کتنے ہیں۔ آپ کہو گے کہ سرکاری نوکری نہیں ملے گی، ہمیں نوکریاں دیتے کیوں کتنے ہو تم؟ ساری نوکریاں تو تم ہی لوگ لے رہے ہو، اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتجاج اور جلوس کی شکل میں ہم دونوں ہاتھ میں ان کو لڈو دے دیتے ہیں، پھر ہندو اور مسلمان والا معاملہ بن جاتا ہے، مسلمان ادھر ہندو بھائی ادھر، جبکہ یہ دیش، یہ ملک دونوں سب کا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگوں کا ہے۔ ہمیں اس چالاکی کو سمجھنا ہوگا۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر مدعا اٹھے گا، کوئی نہ کوئی مدعے ان کے اٹھنا ہی ہے۔ میرے بھائیوں کبھی لفظ جہاد، ارے یار لفظ عقل مندی سے سوچو کہ کوئی پیار اور یہ کوئی جہاد ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی پیار کر رہا ہے لڑکا لڑکی، ہندوستانی قانون، اسلام کو چھوڑ دیجئے، اسلام کی نظر میں تو لڑکے کے لیے لڑکی، لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنا اور بات کرنا یہی غلط ہے۔ ہم ہندوستانی نیم و قانون کے تحت بات کر رہے ہیں، اس سمویدھان کے تحت کہ اگر لڑکا کسی لڑکی کو، لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے تو ماں باپ بھی اس کو روک نہیں سکتے، اگر وہ 18 سال سے بڑی ہے ماں باپ بھی اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے پیار کر رہا ہے یا لڑکی کسی سے پیار کر رہی ہے، جب پیار کر رہی ہے تو وہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ جہاد کیسے ہو جائے گا؟ ان کو عقل بھی نہیں ہے، ایک طرف لب بھی کہتے ہیں اور ایک طرف جہاد بھی کہتے ہیں۔ عقل ایسی ماری گئی ہے ان لوگوں کی، اس لیے میرے بھائیوں ابھی جلوس اور احتجاج بہت ہوں گے، لیکن عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، حکمت عملی کو اپنانے کی ضرورت ہے، دانش مندی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں کو عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعوت و تبلیغ میں دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا
عطا فرما۔ میں بہت سی چیزیں آج سوچ کے آیا تھا لیکن چلو نکل گئیں۔ میرے بھائیوں، حجاب کی بات آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ آج اوریجنل حجاب کیا ہے، پردہ کیا ہے، آج میں اس ٹاپک پر بھی بولوں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن نے کیسا پردہ بتایا ہے۔ ایک طرف آیت اور ایک طرف حدیث، یہ پڑھ کر بتاتا جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسلام ایسے پردے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ایسا پردہ یہودیت میں بھی ہے، ایسا پردہ عیسائیت میں بھی ہے، ایسا پردہ ہندو دھرم کے اندر بھی ہے۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ اس طریقے کی باتیں کچھ کریں گے، لیکن چلو کل کے لیے میں نے کچھ باتیں چھوڑ رکھی ہیں۔ ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس ملک کے اندر ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ہمیں گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ، گنگا جمنا جس طرح ایک رہتی ہے اللہ، اسی طریقے سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ایک رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس ملک کو دیش کو کے گنڈوں سے بچا لے، آتم نربھر جو گنڈے یعنی دیش میں کے اندر جو ہمارے گنڈے ہیں، اس گنڈوں سے ہمارے ملک کو بچا لے اللہ۔ جو لوگ نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں اللہ، ان کے دلوں میں پیار بھر دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، اور جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھنا اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔